ابراہیم علیہ السلام تو پتہ چلا اس مقام پر رستہ دے رستہ سورت اطہر سیرت اطہر سورت اطہر سیرت اطہر سورت اطہر سیرت اطہر راہ اسم سمین آگے کرو کچھ آج کی ہماری مصطفیٰ کانفرنس میں میرے سجادہ آستانہ لیا حضرت حافظ الحدیث مفتی شریف جناب پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے جس چیز کو بیان کر رہا ہوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت اقدس پیر طریقت جانشین حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ سے مشہدی کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ آپ ان کی زیارت بھی کیجئے اور قرآن مجید کی حقیقت کو سنیے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ اس پہ وہ قائم ہے تو پھر قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات سن لیجئے، اور صرف ایک جگہ نہیں، قرآن مجید کے 11 مقامات پر اس لفظ کا ذکر ہے، اور آیات گنیں گے تو 10 آیات کے لحاظ سے 10 مبشرہ کے عدد پہ، اور ویسے ذکر کے لحاظ سے 11 والے پیر کے نام پر یہ آیات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ روم آیت نمبر 32، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ شیعہ شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کا معنی انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کا نام، ان کی کیسٹ موجود ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کا نام یہاں قرآن مجید میں جو لفظ شیعہ ہے۔ تو اب جس وقت اس بات کو مانتے ہیں تو پھر قرآن مجید برہان رشید اس کا ذکر کر رہا ہے، اور قرآن مجید ان کو جواب دے رہا ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال کا یہ فرمان سنتے ہو تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے۔ آیت نمبر 32 سورہ روم کی ہے، اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون۔ ترجمہ کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو پارے پارا کیا، پارا پارا کیا، دین کے ٹکڑے کیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ شیعہ تھے۔ لفظ خود انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا، اور اس لفظ کے اندر قرآن مجید برہان رشید نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 69 ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم نکالیں گے ہر گروہ سے ان کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے والے ہیں، ان سے ہم لوگ باہر نکالیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیعہ ہے جو رب ذوالجلال کے حکم سے بغاوت کرنے والے ہیں، اور ان کو دھکیل کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ لفظ شیعہ جس وقت اپنے لیے اس کو منتخب کیا گیا تو ہر مقام قرآن مجید کا ایک ایٹم بم کی طرح ہے، اور اس کو واضح کر رہا ہے کہ اس بات سے طائب ہو جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ خالق کائنات جل جلالہ کا کلام اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے
जिस हकीकत को इन्होंने जुटलाने की कोशिश की है, खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने मिन कुल्ल शिया फरमाकर अल्लाह ने अपनी जो किताब ला रैब है उसके अंदर जो हकीकत थी उसे वाज़े किया। ये सूरह मरियम है और उसकी आयत नंबर 68 है। फ़वा रब्बी का तर्जुमा इनका सुनो, ए रसूल तुम्हारे परवरदिगार की कसम, लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन, हम उन्हें और शैतानों को इकट्ठा करेंगे, सुम्मा लनुहदिरन्नहुम, फिर हम उनको हाजिर करेंगे, कहां? हौला जहन्नमा, जहन्नम के गिर्द, जिसिया, घुटनों के बल, सुम्मा लननज़ियन्न मिन कुल्लि शिय्यतिन, जो जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें से हम हर शिया को निकालेंगे। अय्युहुम अशद्दु अला रहमान यतीजा, कि कौन है इनमें से जो रब्बे जुल जलाल की निस्बत अकड़ता फिरता है। तो खुद कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिस वक्त आपने लिए लफ्ज़ शिया का इंतखाब किया तो अल्लाह का कुरान ये सूरह मरियम और इन्हीं का तर्जुमा इस बात को वाज़े कर रहा है कि जहन्नम के गिर्द जिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा उनमें से फिर जिनको घुटनों के बल इकट्ठा किया गया है, जो पहले नंबर पे जहन्नम में गिराए जाएंगे, उन पर रब ने लफ्ज़ शिया का इतलाक फरमाया है। फिर देखिए टाइम थोड़ा है, सूरह कसस है, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्न फिरौन अला फिल अर्द व जअल अहलहा शिया। याद रखना लफ्ज़ शिया को अपना मजहब बना के पेश करने वाले, कुरान मजीद तर्जुमा उनका और आयत तुम्हारे सामने है। सूरह कसस के अंदर फरमान क्या है? इन्न फिरौन अला फिल अर्द, तर्जुमा सुनो, बेशक फिरौन ने सरजमीन, मिस्र की सरजमीन में बहुत सर उठाया था। वजाला अहलहा शिया, हमने कहा तर्जुमा ग्रो करो शिया का, हमने कहा तर्जुमा इसका कौन करो, वो कहते हैं नहीं ये हमारे मसलक का नाम है। तो फिर किसने बनाया? फरमाया जाला अहलहा शिया, ये फिरौन है जिसने मिस्र वालों को शिया बना दिया। हम कुरान मजीद के उस तर्जुमे पर कायल है जो मैंने इब्तिदा में कह दिया, लेकिन इन लोगों की जिद है कि शिया हमारे बारे में कुरान में आया, हमारे लोगों को कहते फिरते हैं तुम्हारे मसलक का नाम नहीं है, हमारे मसलक का नाम है। तो फिर अब उसको संभालो, उसे बर्दाश्त करो। खालिक कायनात जल्ला जलालहू का ये फरमान सूरह कसस, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्न फिरौन अला फिल अर्द व जअल अहलहा शिया, बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की और फिरौन वो था जिसने जमीन के अहल को शिया बना दिया, माअज़ल्लाह। इसके बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने इस हकीकत को भी वाज़े फरमाया। सूरह रूम के अंदर रब्बे जुल जलाल ने मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम में भी इसी चीज को बयान किया। और फिर सूरह सबा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहूना कमा फुइला बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फी शक्किन मुरीब। जिन लोगों पर अजाब है उनका जिक्र करते हुए खालिक कायनात इरशाद फरमाता है हीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून, तर्जुमा उनका है कि उनकी तमन्ना और उनके दरमियान जो है चीजें हायल हो गई, अजाब आ गया। किस तरह? कमा फुइला बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल, अशिया शिया की जमा है। फरमा हमने इन्हें ऐसे भूना जिस तरह से कबल शिया को भूना। कमा फुइला बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल, शिया की जमा है अशिया। और फरमा इन्नहुम कानू फी शक्किन मुरीब, इन लोगों को अजाब क्यों दिया? और भाई ये शक के मरीज थे, इनका दीन सही नहीं था, इस वास्ते इनको ये अजाब दिया गया। तो सुन लो, वो कहते हैं कि हमारा जिक्र है, तो हम कहते हो फिर कुरान देखो, अल्लाह का कुरान लफ्ज़ शिया की वजाहत कर रहा है और मुजम्मत कर रहा है। कहीं बागी को, कहीं साकश को, कहीं मुतमर्रिद को, कहीं काफिर को कुरान मजीद में इस लफ्ज़ से ताबीर किया गया है और पूरी दुनिया पर इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये है वो हकीकत कि जिसको कुरान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि लफ्ज़ शिया अपने लिए मत चुनो, वो जो कुरान में है वो मजहब का नाम नहीं, वो मसलक का नाम नहीं, वो तो मुतमर्रिदों का जो पहले थे उनका नाम है।
ہاں اگر ان جیسے کہلانا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو عذاب دیا اور عذاب کے مستحق قرار دیا یہ اس طرح ہم نے ہلاک کیا ان کو جیسے ان سے پہلے جو شیعہ تھے ان کو ہلاک کیا ہے. اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان قرآن مجید برہان رشید میں یہ بھی ہے. سورہ قمر ہے, اس کی آیت نمبر 51 ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ مِنْ قَبْلِ. ترجمہ ان کا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا, اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا. کس کو ہلاک کیا؟ فرما أَشْيَاعَكُمْ, اشیاء شیعہ کی جمع. فرما ہم نے ہلاک کیا تم جیسوں کو جو تمہارے گروہ کے تھے, لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا نام آیا ہے. تو پھر ان کی اپنی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق کیا بنے گا معنی کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, ہم نے تمہارے شیعہ ہلاک کر دیے, ہم نے تمہارے شیعہ ہلاک کر دیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی ان کو ہلاک دیکھ کے نصیحت پکڑے؟ حل میں مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن مجید برہان رشید میں یہ جو لفظ شیعہ کا اطلاق ہے یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. وہاں پر مسلک یا مذہب کا نام شیعہ نہیں بیان کیا جا رہا, وہاں تو طبقے کو, گروہ کو, گروپ کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. مسلک کا ذکر نہیں ہے کہ جس کو چھیڑ کے ان اتنی لمبی چوڑی بات کر دی معاذ اللہ, رب کو بھی شیعہ کہہ دیا, فلاں فلاں کو بھی شیعہ کہہ دیا. خالق کائنات واضح کر رہا ہے کہ یہ اپنے مقام پر اس کا معنی اس طرح ہے, گروہ کے لحاظ سے, قوم کے لحاظ سے یہ مسلک کا ذکر نہیں ہے. اگر مسلک کا ذکر ہوتا تو پھر اس کی عظمت ہوتی اس انداز میں کہ یہی اسلام ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, تمہارے لیے جو دین ہے ہم نے جو تمہارے لیے پسند کیا ہے اللہ کے نزدیک وہ دین کیا ہے؟ فرمایا وہ دین اسلام ہے. وہ تو شمسانی حضرات قرآن مجید برہان رشید کے انہی مقامات میں سورہ ہجر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 10 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. یہ شیعہ بھی شیعہ کی جمع ہے, اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا, یہ ہر لغت کہتی ہے, اس پر اتفاق ہے. وہ ان کی تفسیروں میں بھی لکھا کہ شیعہ شیعہ کی جمع ہے. اور حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, کہ اے محبوب ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں میں رسول بھیجے. فی شیعہ الاولین, پہلے شیعوں میں. وہ کون تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ فرما وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. فرما ان کے پاس جو بھی نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے. کون؟ بولو کون؟ انہوں نے اپنے لیے چنا, ہم نے تو ان کو یہ لقب نہیں دیا, انہوں نے خود چنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, ہم نے محبوب آپ سے پہلے بھی پہلے شیعوں میں ان کے مطابق, ہمارا ترجمہ ہے پہلے گروہوں میں, پہلی قوموں میں. وہ کہتے ہیں شیعہ سے مراد مذہب ہے, تو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کس میں؟ شیعوں میں رسولوں کو. تو ان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا, ان کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ فرماتا ہے ساتھ دوسری آیت میں وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ جو بھی رسول آتا تھا ان کے کرتوت یہ تھے کہ یہ رسولوں کا ادب نہیں کرتے تھے, رسولوں کی گستاخی کرتے تھے, رسولوں سے مذاق کرتے تھے. تو یہاں پر واضح کیا گیا کہ جو نبیوں سے مذاق کرے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. اگر کہتے ہو کہ قرآن میں ہمارا ذکر ہے تو قرآن میں اس مقام پر شیعہ گستاخی کرنے والے کو کہا گیا جو اللہ کے پیغمبروں سے مذاق اڑانے والا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے یہ چند مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب وہ آغاز سے بحث شروع کرتے ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, یہاں پر ایک طرف شیعہ کا معنی یہ کیا گیا کہ ممن تابعہ فی اصل الدین, جو کسی کی اصل دین میں پیروی کرے, اور ساتھ دعویٰ کیا اللہ بھی شیعہ ہے. سوچو تو صحیح, معنی کیا کیا ہے؟ جو کسی کی اصل دین میں پیروی کرے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اصل دین میں پیروکار تھے,
اور ساتھ یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ نہیں، رب بھی شیعہ ہے، تو معاذ اللہ رب کس کی پیروی کرتا ہے؟ رب کس کا پیروکار